بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مسلمان مجاہدین حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہما کی زیر قیادت روز بروز فتوحات سمیٹ رہے تھے۔ سامراجی طاقتوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی، مگر پھر بھی وہ لوگ اپنے مکر و فریب سے مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ انہی دنوں رومیوں کا ایک گروہ کچھ مسلمان عورتوں کو قیدی بنا کر لے گیا۔ ان گرفتار شدگان عورتوں میں حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت خولہ بنت ازور بھی قید تھی۔ جب عورتوں کی گرفتاری کی خبر حضرت زرار بن ازور کو ہوئی تو وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو 2000 کا لشکر دے کر دشمن کے مقابلے پر روانہ کیا اور خود حضرت زرار بن ازور اور چند مجاہدین اسلام کو ساتھ لے کر اسیر شدگان عورتوں کی رہائی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ دیکھا آگے گرد و غبار اٹھ رہی ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے عرض کی، لگتا ہے کہ رومیوں کا بچا کھچا لشکر ہے۔ ادھر اسیر شدہ عورتوں نے کمال جرت کا مظاہرہ کیا، جنہیں بطرس نے قید کر لیا تھا۔ بطرس جو بلسے کا بھائی تھا، بلسے اس وقت مسلمانوں کی قید میں تھا۔ بطرس نے حکم دیا کہ مسلم عورتوں کو حاضر کیا جائے۔ جب عورتیں حاضر کی گئیں تو اس نے ہر عورت کو غور سے دیکھا اور اس کی نظر حضرت خولہ بنت ازور پر جا رکی۔ اس نے کہا کہ اس کا میں مالک ہوں۔ اسی طرح ہر شخص نے اپنے لیے ایک ایک عورت منتخب کر لی۔ مسلمانوں کی غیور بیٹیوں کو یہ حرکت انتہائی ناگوار گزری اور وہ غصے سے کانپنے لگی۔ جب سب عورتوں کو خیمے میں پہنچا دیا گیا تو حضرت خولہ بنت ازور نے سب عورتوں کو اکٹھا کیا اور ایک پرجوش تقریر کی۔ اے مسلم صالحات، کیا تم چاہتی ہو کہ روم کے وحشی درندے تم کو اپنی ہوس کا نشانہ بنائیں؟ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنی بقیہ زندگی اغیار کی خدمت گزاری میں صرف کر کے فاتحین عرب پر کلنک کا ٹیکہ لگا دو؟ کہاں گئی وہ تمہاری شجاعت جس کا چرچا عرب کے لیے سرخ روئی اور سر بلندی تھا؟ میرے نزدیک اہل روم کے ہاتھوں ہمیشہ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنی حقیر جانوں کا ہدیہ پیش کر دیں اور اپنی قوم کو ہمیشہ کی بدنامی سے بچا لیں۔ اس پر افیرہ نے کہا کہ ہماری دلی خواہش ہے کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ تک اللہ کی راہ میں بہے، لیکن بغیر تدبیر کے کچھ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہم نہتے ہیں، خولہ نے کہا، بے شک ہم نہتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ خیمے کی چوبیں اکھیڑ کر ایک دم ان نامرادوں پر حملہ کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی یا تو ہمیں فتح نصیب کرے گا یا ہم عزت کی موت سے شہید ہوں گی۔ یہ سنتے ہی تمام عورتوں نے خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر حملہ کر دیا۔ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رومی کے سر پر اس زور سے چوب ماری کہ وہ موقع پر جہنم وصل ہو گیا۔ عورتوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ رومی بدحواس ہو گئے اور بطرس نے حکم دیا کہ ان سب عورتوں کو گھیرا ڈال کر پکڑ لو، لیکن خولہ بنت ازور کو کچھ نہ کہنا۔ جب رومی سپاہیوں میں سے کوئی آگے بڑھتا تو اسلام کی شیرنیاں ان پر ٹوٹ پڑتی اور ان کو جہنم وصل کر دیتی۔ خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں، رومیو، آج تمہاری عورتیں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی بطرس آگ بگولا ہو گیا اور اپنے لشکر سے کہا، تم سے چند عورتیں نہیں پکڑی جاتی؟ یہ سنتے ہی سپاہیوں نے سخت حملہ کیا، جس کا اسلام کی شہزادیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ حملہ ہو ہی رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت زرار بن ازور بھی ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ جب بطرس نے مجاہدین اسلام کو دیکھا تو بھاگنے لگا۔ مسلمان مجاہدین نے تعاقب کیا اور پکڑ لیا۔ حضرت زرار بن ازور نے ایک ہی وار کیا جس سے وہ جہنم وصل ہو گیا۔ اس جنگ میں عورتوں نے متعدد کافروں کو زخمی اور تقریباً 30 کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اللہ کریم ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔